بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر اسماء الحسنی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک اسم تعلیم کرتے ہیں اور اس اسم سے آپ کو پہنچنے والے فضائل اور برکات اور ان کی اجازت اور طریقے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جو اسم میں آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں وہ اسم ہے یا جبار، اے جبروت والے۔ اللہ تبارک و تعالی جبار ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے حکم کے سامنے کائنات کی کسی چیز کی مرضی نہیں چلتی۔ ہر چیز محکوم ہے، ہر چیز مجبور ہے، اسی لیے وہ جبار ہے۔ اور وہ جبار ایسا جبار ہے کہ اس کی اتباع ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے۔ اور اس اسم کی جو تاثیر ہے وہ جلالی تاثیر ہے۔ اور اس اسم کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم کی وہ صفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص جلالی ہوتا ہے۔ اس اسم کا عامل جہاں جاتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، ہر کوئی اس کی اتباع کرتا ہے، ہر کوئی اس کا محکوم ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ اسم یا جبارو کی صفت ہے، اس کی برکت ہے۔ اس اسم کے اعداد ہیں 206۔ اور اس اسم کو پڑھنے والے کے خلاف تو کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اکثر یہ اسم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ حکمران ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حاکم ہوا کرتے ہیں، وہ حکمرانی کرتے ہیں جو اسم یا جبارو کے عامل ہوتے ہیں۔ اس اسم کی تو بہت ہی برکتیں ہیں۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے بھی یہ اسم بہت ہی بہترین ہے، اور دشمنوں پر غالب آنے کے لیے بھی یہ اسم بہترین تاثیر رکھتا ہے۔ اور انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے۔ شیطان وار کرتا ہے بغض، حسد اور جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، حب جاہ ہے، حب دنیا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں شیطان ان کے ذریعے وار کرتا ہے۔ اور جو شخص ان امراض میں پڑ جاتا ہے، جس میں حسد کی بیماری ہو جائے، بغض کی بیماری ہو جائے، لالچ کی بیماری ہو جائے، تو وہ شخص دنیاوی طور پر بھی بہت نقصان اٹھاتا ہے اور اخروی طور پر بھی بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو وہ اس طرح سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے
تو ان تمام امراض سے بچنے کے لیے، روحانی امراض سے بچنے کے لیے، قلب کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس اسم کو پڑھا جائے۔ اس اسم کو جو ذکر کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماریوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس اسم کو 40 دن تک 1236 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو 1236 مرتبہ جو 40 دن تک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اور جتنا بھی ظالم سے ظالم اس کا دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسے نرم کر دے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اولاد نرینہ عطا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ 11 دن تک روزانہ 3000 مرتبہ یہ اسم پڑھے، اور 3 بادام لے کر ان تینوں باداموں پر دم کر دیا کرے۔ 2 بادام خود کھا لے، 1 بادام عورت کھائے۔ مرد 2 بادام کھائے گا اور عورت 1 بادام کھائے گی۔ اسی طرح 11 دن صحبت والا معاملہ بھی رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس اسم کی برکت سے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ 18 کا یہ بہترین علاج ہے، 11 دن میں 18 کا علاج ہے۔ جس شخص کو اولاد یا تو ہوتی ہی نہ ہو یا ہو کر مر جائے، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہو کہ جس کی وجہ سے اولاد ضائع ہو جاتی ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، یہ 11 دن کا عمل کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے میں اسے چاہیے کہ وہ نیت کر لے کہ میں ہر سال انشاءاللہ 1 بکرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اس کو اچھے سے ذبح کر کے لنگر کر دیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل جو اولاد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ رہے گی۔ تو حفاظت کے لیے بھی یہ صدقے والا عمل بہت بہتر ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بیماری کی وجہ سے بہت لاغر ہو گیا ہو تو اس اسم کی تاثیر سے، اس اسم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو شفا عطا فرمائے گا۔ طریقہ کیا ہے کہ سرسوں کا تیل لے کر اس پر 1900 مرتبہ روزانہ یا جبارو پڑھیں، 7 دن تک ایسا کیجئے، اور پھر یہ جو تیل آپ نے تیار کیا ہے روزانہ بچے کو اس سے مالش کرے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل بچہ صحت مند اور توانا ہو جائے گا، کمزوری اور دبلا پن دور ہو جائے گا۔ کسی بھی وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہوں، عمر سے بہت چھوٹے لگتے ہوں، تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل بہترین عمل ہے۔ اور کالے جادوگر کے لیے، کالے علم کرنے والے کے لیے اور کالا جادو کرنے والے کے لیے یہ یا جبارو کا جو اسم ہے وہ انتہائی جلالی ہے، کہ کالے علم کرنے والوں کے لیے تو یہ ایسا ہے کہ ان کا خاتمہ کر دے گا، اور جو یا جبارو کا عامل ہوگا کالا علم کرنے والا اس سے ڈرتا ہوگا۔ جو واقعی کالا علم کرنے والا بھی ہو اور وہ جانتا بھی ہو تو اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے کالا علم کرنے والے دور بھاگتے ہیں۔ اور جو شخص تنگ آ گیا ہو، جادو سہ سہ کر کے بار بار جادو ہو جاتا ہو، بار بار جادو ہو جاتا ہو،
تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 11 دن کا عمل کر لے، جادوگر کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس کا ایسا حال ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ ایسا جلالی عمل ہے کہ 11 دن تک یہ عمل کر لے، روزانہ 20,600 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے، اس نیت سے کہ جادو بھی زائل ہو جائے اور جادوگر بھی زائل ہو جائے، جادو بھی دور ہو اور جادوگر بھی دور ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل جادوگر ایسا ہلاک ہوگا کہ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی جبار ہے اور جادوگر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو حکم میرے اللہ کا چلے گا۔ تو یہ جادو کے لیے بھی بہترین ہے، اور اگر کسی دفتر میں ملازمت کرتے ہوں یا کسی کے تحت ہوں یا آپ کا حاکم یا مالک بہت ہی ظالم ہو اور آپ کو بہت ہی پریشان کرتا ہو، بات بات پر آپ کی بے عزتی کرتا ہو، تو اس کی زبان بندی کے لیے اس اسم کو روزانہ 12,500 مرتبہ 10 دن تک پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کو پریشان کرنے والا ہوگا، اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا اور آپ کی دل آزاری کرنے والی باتیں ترک کر دے گا۔ اہل ریاضت اس کو اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین اپنے مریدوں کو اور اہل ریاضت کو یہ تعلیم کرتے ہیں کہ اس اسم کو 10,000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے، تو آپ کا نفس مغلوب ہوگا، صاف ستھرا ہو جائے گا اور ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ سبحان اللہ۔ کوئی شخص اگر اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے یا اس کو بہت ہی زیادہ اشتہا کی طلب ہے، ذہن برائیوں کی طرف بہت ہی زیادہ مائل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اسم ایسے پڑھ لیں، 40 دن ایسے کر لیں کہ 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ظاہر آپ کا باطن کیسے پاک ہوتا ہے، اور پھر سلوک کے حوالے سے یہ اسم بہترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی کے لیے یہ اسم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری کرنے والا اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی کے محبت سے سرشار کرنے والا ہے یہ اسم۔ تو اس اسم کو ضرور اپنے ورد میں رکھیں، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اس اسم کا عامل ہو جائے اور یہ تمام جتنے بھی معاملات میں نے ذکر کیے ہیں، یہ تمام معاملات اور یا یہ تمام برکتیں وہ حاصل کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ 40 دن 40 دن 40 دن اس کے 3 چلے ادا کر لے۔ مطلب جیسے میں نے 10,000 مرتبہ روزانہ کا کہا، 40 مرتبہ 40 مرتبہ پھر 40 مرتبہ کر لے، تو پھر اللہ کے حکم سے جس کسی کو یہ اسم پڑھ کر دے گا یا جس کام کے لیے پڑھ کر دے گا، اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی
کا ذکر کرنے والی ہمیں زبان عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کرنے والا قلب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ذاکر بنا دے کہ ہمارے جسم کا رواں رواں، ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ذکر کرنے والا بن جائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔